تو کتاب رحمت سے جڑ جائیے، کتاب رحمت کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کیجئے۔ یہ قرآن اللہ کی جو لٹکتی ہوئی ایک رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن کے دامن کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ قرآن نور بانٹتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اجالے بانٹتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ لیکن حضرت انسان جو ہے یہ اپنے رب سے غافل ہو گیا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈالا اور بھول گیا کہ یہ قرآن اللہ کا نور ہے۔ اس قرآن کے دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے، قرآن کے چھونے والے کو بھی ثواب ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے۔ جو قرآن سنتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ یہ قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، یہی قرآن حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت ایک ذریعہ ہے۔ اور جب مشکل ویلا آ جائے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے، اس کا من بھی چمک جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن، انہوں نے تو قرآن جلایا لیکن ہم نے قرآن کو سینے میں بٹھایا، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اپنے دامن کے ساتھ سمیٹا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہاں قرآن جلایا گیا، ہماری امت مسلمہ، یہ پوری دنیا، لوگ قرآن لے کے بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور انہیں بتایا جاتا میاں تم نے قرآن جلایا ہے، یہ دیکھو ہم نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، تم کتنے قرآن جلاؤ گے، یہ جو سینے پہ لکھا قرآن ہے اس کو تو نہیں جلا سکتے۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کے دامن سے جڑ جائیے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ یہ قرآن فیصلہ رب نے خود کیا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔